عالیہ بیگم آج بہت دنوں کے بعد اپنی دیورانی فائزہ کے ہاں تشریف لائی تھیں۔ دونوں خواتین کے بیچ دیورانی جٹھانی جیسے کچھ کڑوے کسیلے کچھ کھٹے میٹھے رشتے کے برعکس اچھا خاصا بہناپا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فائزہ یوں اچانک انہیں دیکھ کر کھل اٹھی اور دیر تک گلے لگی رہی، مگر جب اس نے کوئی پانچویں چھٹی دفعہ ایک ہی جملے کی تکرار کی، ہائے اللہ بھابی جان، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں آپ کو کتنا زیادہ یاد کر رہی تھی، بہت اچھا ہوا کہ آپ خود ہی ملنے چلی آئیں، تو وہ بری طرح سے چڑ گئیں اور تپے تپے سے لہجے میں بولیں، بنو رانی اگر تم مجھے اتنا ہی زیادہ یاد کر رہی تھیں تو خود آ جاتی ملنے، تمہارے پاؤں پر کیا مہندی لگی ہوئی تھی۔ فائزہ برا مانے بغیر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور شگفتگی سے بولی، بھابی جان مہندی میرے نہیں بلکہ آپ کے دیور جی کے پاؤں پر لگی ہوئی ہے، دفتر سے آتے ہی ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں لے کر جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے، تمہارے بھائی صاحب دکان سے آ کر ٹی وی یا پھر موبائل میں گم ہو جاتے ہیں، چھٹی کے دن ان کے اپنے ہی یار دوستوں کا آنا جانا ختم نہیں ہوتا۔ میں تو تنگ آ چکی تھی، آج ہمت کر کے اکیلی ہی رکشہ کر کے آ گئی ہوں۔ وہ چادر اتار کر صوفے پر آرام دہ حالت میں بیٹھتے ہوئے بولیں۔ فائزہ جھٹ سے جوس کا گلاس بھر لائی اور انہیں پیش کرتے ہوئے بولی، بہت اچھا کیا آپ نے بھابی جان، میں بھی کسی دن ایسی ہی ہمت کا مظاہرہ کروں گی اور اکیلی ہی اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ اماں جان مجھے شدت سے یاد کر رہی ہیں، بھابی جان کا کئی مرتبہ فون آ چکا ہے۔ ارے فائزہ، تمہارے میکے سے مجھے یاد آیا کہ پرسوں تم فون پر بتا رہی تھی کہ تمہاری چھوٹی بھابی سیل سے بہت خوبصورت لان کے پرنٹ لے کر آئی ہیں اور کچھ انہوں نے تمہارے لیے بھی بھجوائے ہیں، ذرا مجھے بھی تو دکھانا۔ وہ نزاکت سے گھونٹ گھونٹ جوس پیتے ہوئے اشتیاق سے بولیں۔ بس کیا بتاؤں میں آپ کو بھابی جان، میری چھوٹی بھابی بہت قسمت والی ہیں، ہمارے بھیا بہت ٹھنڈی میٹھی طبیعت کے مالک ہیں، بازار کے ایک کونے پر بچہ گود میں لے کر ٹک جاتے ہیں اور بھابی دکان دکان پھر کر نہایت عمدہ پرنٹ چھانٹ کر لے آتی ہیں، کچھ انہوں نے میرے لیے بھی بھیجے ہیں، میں آپ کو لا کر دکھاتی ہوں۔ وہ اسٹور روم کی طرف چلی گئیں جبکہ انہوں نے جوس ختم کیا اور صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ اچانک سامنے میز پر رکھا پڑا ان کا موبائل تھر تھرانے لگا، انہوں نے دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی۔ یا الہی خیر ہو، انہوں نے فوراً بٹن دبا کر موبائل کان سے لگایا۔ ان کا بیٹا گڈو تیز تیز بول رہا تھا، اماں جان کیا آپ ابو جی کے لیے روٹی پکا کر نہیں گئی تھیں؟ ہاٹ پاٹ تو خالی تھا، انہوں نے غصے میں آ کر پھینک دیا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ ارے روٹی ہاٹ پاٹ میں نہیں تھی بلکہ آٹے والے کنستر کے اوپر دھری چنگیر میں رکھی ہوئی ہے، تم جلدی سے نکال کر دے دو اس سے پہلے کہ وہ مزید توڑ پھوڑ کر دیں۔ گڈو نے عجلت میں فون بند کر دیا اور وہ اپنی جگہ پر غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ ابھی واپس چلی جائے اور گھر جا کر میاں کی خوب خبر لیں، مگر رکشے کا ایک طرح سے ہڈیاں توڑوا دینے والا گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر کر کے آئی تھیں، فوراً پلٹ کر جانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے دل پر جبر کر کے بیٹھ گئیں۔ فائزہ جب شاپنگ بیگز لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تو انہیں یوں پریشان حال بیٹھا دیکھ کر گھبرا گئی اور تشویش سے بولی، خیریت تو ہے بھابی جان، کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ ارے نہیں فائزہ، طبیعت تو خراب نہیں ہے، ہاں البتہ قسمت ضرور خراب ہے۔ آتے وقت بچوں کو کھانا کھلا کر اور برتن وغیرہ سمیٹ کر آئی تھی، ان سے پوچھا تو میچ دیکھنے میں مگن تھے، بے نیازی سے بولے تم جاؤ خود ہی لے کر کھا لوں گا۔ میں بھی جلدی میں یہ بتانا بھول گئی کہ روٹیاں ہاٹ پاٹ میں نہیں بلکہ چنگیر میں رکھی ہیں، تم تو جانتی ہو کہ میں گرمیوں میں روٹی ہاٹ پاٹ میں نہیں رکھتی، گیلی گیلی سی ہو جاتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، جب بھوک لگنے پر کچن میں گئے تو روٹی ہاٹ پاٹ میں نہیں تھی، بجائے ادھر ادھر تلاش کرنے کے یا پھر بچوں سے پوچھنے کے انہوں نے غصہ میں ہاٹ پاٹ ہی توڑ ڈالا۔ ابھی بھی گڈو کا فون آیا تھا، وہ روحان سی ہو رہی تھیں۔ اف توبہ، یہ بھائی صاحب بھی عجیب ہیں، ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ کر برتن توڑ دیتے ہیں، نہ جانے ان کی یہ توڑنے پھوڑنے والی عادت کب بدلے گی۔ فائزہ بھی پریشانی سے بولی،
ہائے فائزہ، تمہیں کیا بتاؤں، اب تک میرے جہیز کے درجنوں برتن ٹوٹ چکے۔ ہاٹ پاٹ کا بس یہ آخری پیس ہی بچا تھا جو میں نے چند دن پہلے ہی ٹرنک سے نکالا تھا۔ منجلی مومانی نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ اب تو انہیں انتقال کیے ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہیں۔ وہ گیلی آنکھوں کو دوپٹے سے پونچھتے ہوئے بولی، چلیں چھوڑیں بھابی، بھائی صاحب کون سا خصوصی طور پر صرف آپ کے جہیز کے برتنوں کو ہی مشق ستم بناتے ہیں، جب وہ غصے میں ہوں تو اپنی جیب سے خریدے ہوئے برتن بھی توڑ دیتے ہیں۔ آپ بتا تو رہی تھیں ایک دن کے کوئٹہ سے جو ڈنر سیٹ نہایت شوق سے خرید کر لائے تھے، اس کی بھی اب تک 3 پلیٹیں شہید کر چکے ہیں۔ پھر وہ غصہ اترنے پر آپ کو پہلے سے زیادہ عمدہ اور بڑھیا چیز متبادل کے طور پر لا بھی تو دیتے ہیں۔ فائزہ نے جیٹھ کی جانب سے ان کا دل صاف کرنا چاہا، مگر وہ مزید بھڑک اٹھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فائزہ، مگر جب وہ میرے جہیز کا کوئی برتن توڑتے ہیں تو مانو کہ میرا کلیجہ ہی کٹ کر رہ جاتا ہے۔ تم جانتی تو ہو کہ عورت کو اپنے میکے کی طرف سے دی گئی چیزوں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ آخر اپنے پیاروں کی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان سے۔ ان کا تو ملال ہی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کو ہدایت دے۔ آپ یہ سوٹ دیکھیں ذرا۔ فائزہ نے شاپر کھول کھول کر دیدہ زیب سوٹ نکالنے شروع کیے۔ وہ بھی وقتی طور پر بہل گئی اور تھوڑی دیر بعد ہاٹ پاٹ کا غم بھول بھال کر فائزہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول ہو گئیں۔ شام ڈھلے جب وہ گھر لوٹیں تو ماحول طوفان گزر جانے کے بعد والی خاموشی کا پتہ دے رہا تھا۔ بچے کیرم بورڈ کھیل رہے تھے، جبکہ صاحب بہادر کھا پی کر لمبی تانیں سو رہے تھے۔ ٹوٹے ہوئے ہاٹ پاٹ کے ٹکڑے سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈالے جا چکے تھے۔ غالباً بچوں نے ان کی دل آزاری کے خیال سے ایسا کیا تھا۔ ان کی نظر پڑی تو دل میں ایک ہوک سی اٹھی، مگر وہ اس وقت تو مصلحتاً خاموش رہیں۔ مگر اگلے دن انہوں نے بھی خوب لڑائی جھگڑا کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی لی، اور اس سے اگلے دن میاں صاحب بھی تلافی کے طور پر زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہاٹ پاٹ کا سیٹ لے آئے، مگر پرانے والے کا غم بدستور ان کے دل میں درد بنا ٹھیسیں دیتا رہا۔ آج کل وہ صفائی مہم میں جتی ہوئی تھیں۔ دراصل ان کی ناروے میں مقیم نند تشریف لا رہی تھیں، اور بڑے بھائی اور بھاوج کی حیثیت سے وہ ہمیشہ انہی کے ہاں قیام کرتی تھیں۔ اس بار تو ان کی آمد کا مقصد بھی خصوصی تھا۔ وہ کئی سال پہلے اپنے بڑے فرزند کی بات اپنے دیور کی بیٹی کے ساتھ طے کر چکی تھیں، اور اب باقاعدہ منگنی کرنے کا ارادہ تھا، اور اس سلسلے میں تقریب بھی یقیناً انہی کے گھر میں منعقد ہونی تھی۔ اس لیے وہ پہلے کی نسبت زیادہ جوش و خروش سے خصوصی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کو شیشے کی مانند چمکایا، نئے پردے اور بیڈ شیٹ وغیرہ خریدی گئیں۔ در و دیوار کچھ میلے میلے سے لگ رہے تھے۔ انہوں نے سرسری سا تذکرہ کیا تو میاں خلاف معمول جھٹ رنگ روغن کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے بھی موقع غنیمت جانا اور فوراً ملازمہ اور بچوں کو ساتھ لگا کر سارا سامان کچھ گراج اور کچھ کشادہ سے صحن میں ڈھیر کر دیا۔ وہ بھی ان کی مدد کے خیال سے دکان بند کر کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے سیڑھی لگا کر دیواروں پر لٹکتی آرائش اشیاء اور کیلنڈر وغیرہ اتارنے شروع کیے۔ رنگ و روغن والا بھی اپنے ساز و سامان کے ساتھ تشریف لے آیا۔ اس نے بھی بڑے سارے ڈرم میں چونا اور پانی وغیرہ ملا کر رنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ صاحب بہادر کمرے کے وسط میں تنقیدی نظروں سے در و دیوار کا جائزہ لے رہے تھے کہ کپڑوں والی الماری کے عین اوپر ٹنگی ہوئی ابا مرحوم کی فریم شدہ تصویر پر نظر پڑی۔ فوراً سیڑھی لگا کر اوپر چڑھے اور تصویر اتارنے لگے۔ نہایت احتیاط سے کیل پر ہتھوڑی سے ہلکی سی ضرب لگائی۔ زنگ آلود کیل تھا، وہ ہلکی سی ضرب بھی برداشت نہ کر سکا اور آدھا ٹوٹ کر اڑتا ہوا دور جا گرا۔ ان کے سنبھالتے سنبھالتے بھی تصویر نیچے جا گری۔ شیشے کا فریم تو نیچے گرتے ہی چکنا چور ہو گیا اور اس کے ٹکڑے یہاں وہاں جا گرے، مگر اس کے اندر موجود تصویر نکل کر عین کمرے کے وسط میں دھرے چونے ملے پانی کے ڈرم میں جا گری۔ انہوں نے فوراً لپک کر نکالی، مگر یہ کیا، تصویر بری طرح سے گیلی ہو چکی تھی۔ ابا مرحوم کے تمام نقوش بگڑ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے جھٹک کر خشک کرنا چاہی تو پرانا خستہ حال گتا گیلا ہونے کی وجہ سے 2-3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا! وہ بیچارگی سے سر تھام کر بیٹھ گئے۔
وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جائے حادثہ پر پہنچی۔ وہ زمین پر لٹے پٹے سے بیٹھے تھے۔ ہائے ابا، مرحوم کی تصویر مجھ سے ضائع ہو گئی۔ وہ تصویر کے ٹکڑے ہاتھوں میں تھامے کراہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس اور تصویریں ہوں گی، ان میں سے کسی ایک کو فوٹو فریم کروا لیجیے گا، انہوں نے دلاسا سا دینا چاہا۔ نہیں، بس ایک دو تصویریں ہی ہیں، وہ بھی گروپ فوٹو یا پھر فیملی فوٹو ہیں۔ یہی ایک ان کی جوانی کی یادگار تصویر تھی، اب تو شاید اس کا نیگیٹو بھی نہ ملے۔ وہ حد سے زیادہ دل گرفتہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے کسی کام میں حصہ نہ لیا اور چپ چاپ کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ رات کو جب وہ ان کے لیے کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ گہری سوچوں میں ڈوبے دکھائی دیے۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ گھبرا گئیں اور دھیرے سے ان کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھنے لگیں، اجی سنیے، کیا طبیعت ناساز ہے؟ کیا کہا؟ وہ چونک گئے۔ میں پوچھ رہی تھی کہ کیا پریشانی ہے، طبیعت ناساز ہے کیا؟ وہ دوبارہ استفسار کرنے لگی۔ نہیں بیگم، بس دوپہر سے عجب کیفیت ہے۔ ابا میاں کی تصویر ٹوٹنے کا غم ہی دل سے نہیں جا رہا ہے۔ میں جب بھی کمرے میں داخل ہوتا تھا تو فوراً نگاہ اس تصویر کی جانب اٹھ جاتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہے ہوں۔ اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے، آج ہی وہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں۔ کاش تصویر نہ ٹوٹتی۔ وہ اپنی رو میں بولے جا رہے تھے جبکہ وہ سوچ رہی تھیں کہ ان کے اپنے ابا مرحوم کی تصویر حادثاتی طور پر ٹوٹ گئی تو وہ کس قدر افسردہ ہو رہے ہیں اور خود کو کتنا مجرم سمجھ رہے ہیں، اور ان کے جہیز کے برتن وہ جان بوجھ کر پھینک کر توڑ دیتے تھے مگر ذرا برابر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کے احتجاج کو خاطر میں لاتے تھے۔ پھر زیادہ قیمتی برتن دلا کر سمجھتے تھے کہ تلافی ہو گئی۔ وہ بھی تو اس وقت ایسے ہی احساس زیاں کا شکار ہوتی تھیں جس کا وہ اس وقت خود پہلی بار سامنا کر رہے تھے۔ وہ اگر چاہتیں تو اس وقت جتا بھی سکتی تھیں مگر وہ لفظی جنگ کر کے ہار چکی تھیں اور پھر ان پر اس کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ اس بار ایک لفظ بھی نہ بولیں اور خاموش ہی رہیں، جبکہ دوسری جانب وہ ان کی طرف سے کچھ طنزیہ اور جلے کٹے جملوں کی توقع کر رہے تھے مگر خلاف معمول ان کو خاموش پا کر حیرت زدہ ہو کر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کے لب تو خاموش تھے مگر ان کی آنکھوں میں انہیں گلے شکووں کے کئی رنگ نظر آئے۔ ٹھیک ہی کہا ہے کسی نے کہ خاموشی کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ جب لفظ بے وقت ہو جائیں تو یہی ایک خاموشی 100 لفظوں پر بھاری پڑ جاتی ہے اور مد مقابل کو وہ سب کچھ سمجھا دیتی ہے جو 1000 لفظ مل کر بھی نہیں سمجھا سکتے۔ آج انہوں نے یہ اچھی طرح سے جان لیا تھا کہ ان کی بیگم درست کہا کرتی تھیں کہ کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ جو ہی ان کی نظر بیگم کی نظروں سے چار ہوئی تو انہوں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا، اس عزم کے ساتھ کہ آئندہ وہ ایسے کسی نقصان کا باعث نہیں بنیں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔